الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں سید محمد علی، دی اکلیکٹک کاؤنسلنگ سینٹر اسلام آباد سے۔ اس وقت میں اپنے آفس کی چھت پہ موجود ہوں اور آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ جو میرا موضوع ہے اس سے پہلے آپ کو ایک چیز بتانا ضروری سمجھوں گا کہ ہم جو انسان جو کچھ بھی سیکھتا ہے اس میں مختلف جو ذرائع استعمال ہوتے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ آبزرویشنل ماڈلنگ کہلاتا ہے یا آبزرویشنل لرننگ کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہی کچھ سیکھتے ہیں، اسی کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ جو چیز ہم آبزرو کرتے ہیں اسی سے ہماری لرننگ ہوتی ہے، اور عموماً جیسا ہم دیکھتے ہیں ہم ویسا کرتے بھی ہیں۔ اب میں آتا ہوں آج کے مسئلے کی طرف۔ پہلے شروع میں مسئلے کو تھوڑا ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا، اور ویڈیو کے آخر میں اس مسئلے کا ایک حل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بچوں سے بات کرنی ہو تو آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے اپنے والدین کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہیں، اور بچے اپنے والدین کا ادب بھی نہیں کرتے، اور بچے آپ ان کو اکٹھے اگر بٹھا کے کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ اول تو سارے لوگ اکٹھے بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے، فیملی میں کلچر ہی نہیں ہوتا، اور اگر بیٹھ بھی جائیں تو اس دوران عجیب سا بیہیویئر شو ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے بچے آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، یا پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، یا اگر پیرنٹس کوئی فیصلہ سنانا چاہتے ہیں تو اس پہ وہ اسٹریٹ ریفیوز کر دیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس سے ہمارا فیملی سسٹم بھی تباہ ہو رہا ہے۔ اب اس کا یہ ضروری کیوں ہے؟ جب اگر کمیونیکیشن گیپ کو ہم دور نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی اپنی زندگی کو بہتری کی طرف گامزن نہیں کر سکتے۔ آج کے دور میں اور آج کے اس ماڈرن ٹیکنالوجیکل دور میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، ورنہ پیرنٹس اپنی زندگی میں مصروف ہیں اور بچوں نے اپنی ہی ایک لائف بسائی ہوئی ہے، اور وہ لائف زیادہ تر اس کا تعلق ماڈرن الیکٹرانک ڈیوائسز کے ساتھ ہے، موبائل فونز کے ساتھ ہے، ویڈیو گیمز کے ساتھ ہے، موویز کے ساتھ ہے، اور جو ویڈیو کی ایپس وغیرہ ہیں ان کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو سوشل نیٹ ورک وغیرہ کے جو بھی پلیٹ فارمز ہیں، تو ہمارا سارا دھیان ہمارے بچوں کا ان چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ اب یہ ضروری کیوں ہے؟ اگر آپ اپنے گھر میں ایک ڈسپلن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی نظام لانا چاہتے ہیں، یا کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے۔ جیسے اب کووڈ 19 کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اکثر سکولز وغیرہ، کالجز وغیرہ بند ہو جاتے ہیں، پچھلے سیزن میں بھی ہوئے، ابھی پھر دوبارہ بند کر دیے گئے ہیں۔ پھر اکثر جابز اور بزنس وغیرہ بھی کافی حد تک اس میں بھی پرابلمز آ رہی ہیں، تو زیادہ تر ہمارا وقت گھروں میں گزر رہا ہے۔ اب اس دوران اگر گھر میں کوئی پرابلم ہو یا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا ہو، تو بچے اگر بات ہی نہیں سنیں گے بڑوں کی، تو پھر اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو یہ ضروری بات ہے کہ آپ ٹائم کو مینیج کریں اس لاک ڈاؤن والی صورتحال کے دوران، کہ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنی لائف میں ڈسپلن لے کے آئیں۔ اس پہ میں انشاءاللہ بعد میں ایک علیحدہ سی ویڈیو بنا دوں گا۔ ابھی جو ہماری پرابلم ہے کہ جب بھی آپ کو فیملی میں کوئی پرابلم ہو تو آپ کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے کمیونیکیشن گیپ کو دور کرنے کا، آپس میں ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے کا، اور ایک ڈسپلن وے میں اپنی فیملی کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا۔ اگر آپ گھر میں کوئی بھی نیا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھی عادت شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی بری عادت ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سب کو اپنی فیملی کو اکٹھے بٹھانا چاہیے، اور اس اکٹھی میٹنگ میں آپ کو سب کی تجاویز لینی چاہیے، بڑوں کی بھی اور چھوٹوں کی بھی، اور پھر اس کے مطابق سب کو متفقہ طور پر ایک فیصلہ کرنا چاہیے، اور پھر سب کو اس فیصلے پہ عمل بھی کر کے دکھانا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پہلے تو کسی کے پاس وقت ہی نہیں کہ وہ اکٹھے بیٹھیں۔ اگر ہر بندہ اپنے، کسی کا سونے کا ٹائم الگ ہے، کسی کا کھانے کا ٹائم الگ ہے، کسی کا باہر سے آنے جانے کا ٹائم الگ ہے،
बमुश्किल अगर वीकेंड पे या किसी मौके पे अगर सब इकट्ठे हो भी जाएँ, तो यूँ ही मीटिंग शुरू होती है, अमूमन देखा गया है टीनेजर बच्चे आपस में बहस शुरू कर देंगे, आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे, ज़रा भी डिसिप्लिन शो नहीं करेंगे, बड़ों का अदब शो नहीं करेंगे। अगर बड़े कोई बात करने के लिए बोलेंगे तो अक्सर सबके सामने स्ट्रेट रिफ्यूज़ कर देंगे, साफ-साफ मना कर देंगे। तो इससे फिर बड़ों को तकलीफ़ भी होती है, फिर आइंदा से कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर जब पेरेंट्स को भी पता होता है कि इन्होंने हमारी ये बात माननी नहीं, तो फिर पेरेंट्स भी, इवन आज के दौर में पेरेंट्स बात करने से भी डरते हैं कि बच्चों के साथ बात की जाए या ना की जाए, क्योंकि इन्होंने रिफ्यूज़ कर देना है। तो एक तो मैंने ये बताया कि कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए और अच्छी आदत को अपनाने के लिए और फैमिली में डिसिप्लिन कायम करने के लिए इकट्ठी एक मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ मसले के हल की तरफ कि ये जो बच्चे आगे से बदतमीज़ी करते हैं या बात सुनने को तैयार नहीं या आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, तो इस मसले का हल क्या है? देखिए, मैंने जो ऑब्ज़र्वेशनल मॉडल शुरू में बताया, तो मेरी ये ज़ाती राय है कि बच्चों का ये जो बिहेवियर है, ये एक दिन में नहीं शुरू हुआ। इसको हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों को आने में काफ़ी टाइम लगा है, और सबसे ज़्यादा इसमें जो रोल है मेरी नज़र में, वो मीडिया का किरदार है। इंतहाई माज़रत के साथ हम जो कुछ देखते हैं, हम वही करना चाहते हैं और वही अमूमन हम करते हैं। अब जो कुछ आपको टीवी ड्रामों में या फ़िल्मों में दिखाया जाएगा, जो मार-धाड़, जो जो वालिदैन से बदतमीज़ी दिखाई जाएगी, तो बच्चे भी अल्टीमेटली वही काम करेंगे, वही प्रैक्टिकली करके दिखाएँगे। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जी, ये जो फ़लाँ ड्रामा है या फ़लाँ फ़िल्म है, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें मैं तो अल्टीमेटली तो ये दिखाया गया है कि इस तरह से बड़ों के साथ बदतमीज़ी करना गलत है। लेकिन हम लोग ये बात भूल जाते हैं कि जब आपको एक काम करके दिखाया गया है, बाद में भले उसके अंदर किसी और सीन में या उसमें जो मोरल स्टोरी दी गई है उसमें कुछ अच्छी बात निकल भी जाए, लेकिन जब बच्चों ने प्रैक्टिकली एक चीज़ देख ली ना कि ये पॉसिबल है कि आप अपने बड़ों के साथ बदतमीज़ी करें, या ये पॉसिबल है इवन कि आप अपने बड़ों पे हाथ भी उठा लें, जैसा कि आजकल दिखाया भी जा रहा है और हो भी रहा है, तो फिर जब ये पॉसिबिलिटी आप देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, तो फिर ये ऐन मुमकिन है कि आपके बच्चे ऐसा करना भी शुरू कर दें। अगर बहुत हाई लेवल का वो वायलेंस या बदतमीज़ी ना भी शो करें, तब भी कम से कम इतना तो हर घर में हो रहा है कि बच्चे वालिदैन की बात सुनने को तैयार नहीं, बच्चे वालिदैन को सबके सामने स्ट्रेट रिफ्यूज़ कर रहे हैं। अगर वो जो कुछ वो सीख चुके हैं, या इन इन इस सिस्टम से निकलना चूँकि इतना आसान नहीं है, कोशिश बहरहाल ज़रूर हमें करनी चाहिए अपनी नस्लों के बका के लिए। लेकिन अगर बच्चे उस ऑब्ज़र्वेशनल मॉडल से एक नेगेटिव चीज़ सीख रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम ऑब्ज़र्वेशनल मॉडल को ही यूज़ करते हुए उन्हें एक पॉज़िटिव चीज़ सिखाएँ। अब मैं बिल्कुल फ़ाइनली अपने उस मसले की हल की तरफ आ रहा हूँ। इसको एक छोटी-सी टिप समझ लें, लेकिन ये मेरे ख़्याल में बहुत हेल्पफुल हो सकती है अगर आप इसको एक दफ़ा करके देखें प्रैक्टिकली। आपने करना क्या है कि आप अपने बच्चों को ये दिखाएँ, उन्हें शो करें, उन्हें ऑब्ज़र्व करने का मौका दें कि आप अपने बड़ों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात सुनें, तो सबसे पहले, अगर आप मिडल एज में हैं और आपके पेरेंट्स भी मौजूद हैं या आपसे बड़ा कोई भी घर में मौजूद है, और फिर आप अपने से छोटे बच्चों को ये चीज़ सिखाना चाहते हैं, तो आपको अपनी फैमिली में एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। उस कल्चर को डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले खुद आगे आना होगा, इनिशिएट करना होगा, एक मिसाल कायम करनी होगी। अब उसमें आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं? आप जब भी कोई इस तरह का मसला बने जिसमें एक फ़ैमिली मीटिंग की ज़रूरत है, आप महसूस करें, तो आप सबको इकट्ठा बिठाएँ। उसमें अपने बड़ों को भी बिठाएँ, अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो उनको साथ बिठाएँ, अगर वालिदैन नहीं भी हैं खुदा ना ख़ास्ता, तो आप किसी करीबी रिश्तेदार को, जैसे चचा, ताया, मामू, खाला, फूफी, इनमें से किसी भी बड़े को आप साथ बिठा सकते हैं, और आप सारे घर में मसला पेश करने के बाद सबसे उनकी तजावीज़ लें। अब आपने बच्चों के सामने ये शो करना है कि जब बड़े बात कर रहे हैं, तो आप अदब के साथ उनकी बात सुन रहे हैं, आप उनकी बात काट नहीं रहे, आप उनकी बात को अहमियत दे रहे हैं। इवन बच्चों के साथ भी आपको इसी तरह से बिहेव करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा, बच्चों को पता होगा कि घर में जब कोई बात कर रहा हो बड़ा, तो या जब सीरियस तरीके से किसी मामले पे गुफ्तगू हो रही हो, तो हमने बदतमीज़ी नहीं करनी। जब बड़ों को अदब के साथ उनके साथ बात करेंगे और उनकी बात को अहमियत देंगे, भले कितना ही आप में और उनमें कोई भी ऐसा मौजू है जिसमें आपके बड़ों की इतनी समझ बूझ नहीं भी है, तब भी आपको उनकी बात को अहमियत देना होगी,
اس طرح سے ہی آپ کے بچے آبزرو کریں گے اور سیکھیں گے کہ ہمیں اپنے سے جو بڑے ہیں ان کو کس طرح سے اہمیت دینی ہے، ان کی بات کس طرح سے سننی ہے، ان کی بات کے درمیان بولنا نہیں، ان کی بات کو کاٹنا نہیں، ان کی موجودگی میں آپس میں نہیں لڑنا، بدتمیزی نہیں کرنی۔ اس طرح سے جب بچے سیکھیں گے تو آپ کے گھر کا ماحول انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ آج آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، آج آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کی خدمت کریں گے، تو کل کو الٹیمیٹلی آپ کے بچوں کو پتہ ہوگا کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ اگر آپ کو اپنی لائف چینج کرنی ہے تو اگر ہمیں پاکستان میں اپنے فیملی سسٹم کو بچانا ہے تو ہمیں خود آگے آنا ہوگا، ہمیں خود انیشیٹ کرنا ہوگا، ہمیں خود اپنے بچوں کو دکھانا ہوگا کہ زندگی اس طرح سے گزاری جاتی ہے، بڑوں کا ادب اس طرح سے کیا جاتا ہے، بڑوں کے سامنے بدتمیزی نہیں کی جاتی، بڑوں کے سامنے آپس میں فضول بحثیں نہیں کی جاتی۔ آج آپ یہ سکھائیں گے تو کل آپ کے بچے بھی اس پہ عمل کریں گے۔ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر رکھیں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کا بیہیویئر رکھیں گے۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے پیرنٹس کی خدمت کریں۔ ہمارا ایک بہت اچھا کلچر ہے، فیملی سسٹم ہے ہمارے ہاں، والدین کو ان کی ٹانگیں دبائی جاتی ہیں، ان کے سر کا مساج کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے پیرنٹس کو باہر انہیں کوئی کام ہے، کہیں میڈیسن وغیرہ لینے جانا ہے، ان کو ادب کے ساتھ لے کے جائیں، ادب کے ساتھ واپس لے کے آئیں۔ جیسا وہ حکم کر دیں، ویسے بھی قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جو اس کا مفہوم ہے۔ تو ہمیں اس پہ عمل کر کے دکھانا ہوگا، پھر ہی ہمارے بچے اس طریقے پہ چلتے ہوئے ہمارے ساتھ بھی اسی طرح سے بیہیو کریں گے۔ تو آپ اپنے پیرنٹس کی آج خدمت کریں گے، کل کو بڑھاپے میں آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں گے۔ آپ کے گھر کا ماحول اگر شروع میں ایسا نہ بھی ہو، آپ اس کو ایک دفعہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، کچھ نہ کچھ تو فرق ضرور پڑے گا، لیکن زیادہ فرق ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ بہتری آئے گی۔ جب خرابی اتنی جلدی نہیں آئی، آہستہ آہستہ آئی ہے، تو بہتری بھی آہستہ آہستہ آئے گی۔ آپ آج کرنا شروع کریں، امید ہے کہ بہت جلد آپ کے گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ اس طرح سے جب یہ کمیونیکیشن گیپ دور ہوگا، آپ آپس میں مل کے بیٹھیں گے، اپنے مسائل کے بارے میں بات کریں گے، ایک مشترکہ طور پہ فیملی میں ایک ڈیسیژن اڈاپٹ کریں گے، اور اس طرح سے آپ اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو اس کے بینیفٹس خود نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں، ہم سے کوئی سائیکو تھیراپی لینا چاہیں، لائف کے کسی بھی میٹر میں کوئی کاؤنسلنگ لینا چاہیں، کیریئر کاؤنسلنگ لینا چاہیں، ایجوکیشنل کاؤنسلنگ لینا چاہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر آپ کو لنک میں مل جائے گا۔ آنے سے پہلے آپ اپائنٹمنٹ ضرور لے کے آئیں، تاکہ ہم آپ کو بہتر خدمات دے سکیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔